السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار. ناظرین، آج کا جو وی لاگ ہے بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں. میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان تک میری آواز پہنچ سکے. بینگ اے کشمیری میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. جب میں نے پوری صورتحال کو انالیسز اس پہ اپنے لکھے اور میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. دنیا بھر میں کہیں پر بھی انسانی خون بہا دیا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسپیشلی وہ جگہ جہاں پہ پاکستان کی ایفیلیشن ہو. پاکستان کشمیر کو پاکستان کی شارک کہتا ہے. بڑی ہی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان نے جب بھی انڈیا کے ساتھ جنگ کی ہے یا انڈیا نے جب بھی پاکستان کو اکسانے کی کوشش کی ہے، پاکستان نے سب کچھ پیچھے رکھ کر کشمیر کی حق میں آواز لگائی ہے، کشمیر کی حق میں کھڑا رہا ہے. پاکستان نے کبھی بھی کشمیر کو اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ انڈیا کی بربریت ہو. جب ہم مقبوضہ کشمیر میں وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایک وہ فوج جو اندھا دھند فائرنگ کرتی ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ، ایک اس طرح کا ایکسٹریمسٹ قسم کا جو لیڈر انڈیا بیٹھا ہوا ہے جو آرڈرز دیتا ہے، جہاں پہ پردہ، جہاں پہ عورت کسی کی بھی کوئی ویلیو نہ ہو، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا کر سکے. پاکستان نے بڑے سے بڑے فورم پہ کشمیر کی حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ یو این کا فورم ہو، چاہے وہ دوسرا فورم ہو. پاکستان نے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھا. پاکستان نے کبھی بھی اپنے آپ کو ہیزیٹنٹ نہیں کیا کہ آج ہم کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں. اور یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان خود بھی چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو. اس مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ بستے ہیں ان کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی قسمت ہے. اور انڈیا ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ ہم وہ معاملات کر دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی طرف دیکھ نہ پائے. پاکستان میں جتنی جنگیں ہوئیں، چاہے پاکستان کے بارڈر، چاہے فینسنگ، چاہے نیبر کنٹریز کو اکسانے کی کوشش کی، مقصد ایک تھا، مقصد تھا پاکستان کشمیر کو بھول جائے. مگر پاکستان کشمیر کو آنے 100 سال آنے والے سالوں میں بھی نہ بھولے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے لیے کھڑا رہا ہے. آج کل جو پاکستان دیکھ رہا ہے، جو کشمیر کے حالات چل رہے ہیں، جو عوامی پارٹی ہے جموں کشمیر اور نیشنل عوامی پارٹی ہے کشمیر کی، وہ ایک ایسے مطالبے کر رہے ہیں اور وہ اپنی عوام کو کچھ اس طرح کے مطالبوں میں اکسا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک انٹائر اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. میں نے ابھی تک کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو سینسیبل ہو، جو چاہتا ہے وہاں پہ سکون آئے، جس نے ان کی اسٹیٹمنٹ کو رد کیا ہو. ایک ایسے لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں جو کہ انگلینڈ بیٹھے بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کی ایک کال پہ کراچی میں بربریت اور غنڈہ گردی ہوتی تھی. یہی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں اور فوج کو نکالا جائے، یہ سیٹیں بھی ڈیزالو کر دی جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ فوج کو نکالنے کے بعد، سیٹیں ڈیزالو کرنے کے بعد، کیا کشمیر کے لوگ سسٹین کر پائیں گے؟ کشمیر کا بجٹ، کشمیر کے جو ایگزیمپٹڈ ہے ٹیکسیشن، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. پھر اس طرح کے لیڈرز آتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطالبات سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ سستی بجلی، آٹا، پانی، اس سے. اور وہ لے کہاں پہ جاتے ہیں؟ میری صرف عوام سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پروٹیسٹ کا، کسی بھی پارٹی کا حصہ بنیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی اگینسٹ اسٹیٹ اور کتنی انٹائی اسٹیٹ باتیں کی ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی اسٹیٹمنٹس کبھی کبھی انٹائی اسٹیٹ ہو جاتی ہے بینگ پارٹ آف اسٹیٹ، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اکسا کون رہا ہے. یہ جو اکسانے کا کاروبار گرم ہوا ہے، جو یہ پارٹی اپنے آپ کو پیش رکھ رہی ہے اور ایسے مطالبات کر رہی ہے. پہلے 8 مطالبات تھے، اب 38 مطالبات ہو گئے ہیں، جس میں صرف یہی ہے کہ فوج کو نکالا جائے، ہمیں خود مختاری دی جائے، یعنی کہ فوج نکل جائے، خود مختاری آ جائے. ڈنڈے کے زور پہ یہ کیا پورا کشمیر چلا لیں گے؟ کیوں ہم وہ ایسی حرکت کریں کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے اس طاق میں کہ کیسے وہاں پہ انریسٹ ہو، اور پھر ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو آگے رکھیں اور بولیں کہ یہ بھی ہم لے لیں. تو خدا را اس طرح کے پروٹیسٹ کا حصہ مت بنیں. میرا صرف پوائنٹ ایک ہی ہے، ہمیں جب بھی کسی چیز کا علم ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی اپنے آپ کو ایموشنلی، تو بہت زیادہ ہم سینسٹیو ہیں اور ہونا بھی چاہیے،
کوئی بھی کسی بھی شہری کا قتل، کہیں پر بھی جب خون بہا دیا جاتا ہے کسی بھی انسان کا، تو وہ ایک بوجھ ہے دنیا پر، اور ہمیں اس بوجھ کے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا ہے. دنیا بھر میں کافی مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، اور پاکستان اور دنیا بھر کے ایسے مسلمان جو کہ امن پسند مسلمان ہیں، وہ اس بات کے آگے اپنا حق رکھ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں، ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے وہ مسلم ممالک ہیں، چاہے وہ دوسرے ممالک ہیں، جہاں پہ قتل و غارت ہو رہا ہے، جہاں پہ وار ہے، وہاں پہ ہم اس کو ختم کر کے ایک سکون، ایک پر امن ملک بنائیں. وہاں پر ایسی پارٹیز بھی ناظرین ہمارے سامنے آتی ہیں جو پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتی ہیں، پاکستان کے قوانین اور آئین کے اگینسٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس طرح کی دھمکیاں دے کر، ہم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے. مگر پاکستان کی فوج تو کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہے گی، پاکستان کی گورنمنٹ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ وہ تو حفاظت کرنے کے لیے آئی ہے. مگر یہاں پہ وہ بیڈ ایکٹرز جو ہیں، وہ جو ایکٹیو ہو جائیں گے، اس سے پاکستان کا نام، پاکستان کی اداروں کا نام خراب ہوگا، پاکستان کی عوام کا نام خراب ہوگا. جہاں پہ پاکستان پیس ڈیل کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ پاکستان اپنے کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑا ہے. مگر ہمیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جو مطالبات کوئی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی نظر دوڑائیں اس میں کہ وہ مطالبات ہمارے لیے کیسے ہوں گے. میرا بس یہی مقصد تھا کہ اپنی عوام کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ چیک دے سکوں، تاکہ وہ عوام جو پھنس چکی ہے ان دو مطالبات کے اندر، ان دو پارٹیز کے اندر، ان کو خود سمجھے کہ ڈنڈا، بندوق، خون خرابہ یہ ہماری آئین نہیں کہتا. بیٹھیں، بات کریں، وہ مطالبات سامنے لے کر آئیں جس کی تک بنتی ہے، جس کا سمجھ آتا ہے. مجھے امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ کا اس ٹاپک پہ کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.